رضا سے ملنے کے لیے جب ملکہ جیل جاتی ہے تو اس کو بتاتی ہے کہ ہمارے تو بینک اکاؤنٹ ہی فریز کر دیے ہیں اینٹی کرپشن والوں نے، جس پر رضا کہتا ہے یہ سب کچھ محمل نے کیا ہے، کیونکہ محمل جانتی تھی کہ میں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور وہ ریجیکشن کا مجھ سے اس طرح سے بدلہ لے رہی ہے۔ تم ایسا کرو، شاہود بھائی سے بات کرو اور ان کو کہو کہ میرے لیے کچھ کریں اور مجھے باہر نکلوائیں۔ جس پر ملکہ کہتی ہے کہ میں شاہود بھائی سے مدد لینے گئی تھی ان کے گھر میں، لیکن صفیہ بھابی نے مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ میں دوبارہ ان کے گھر پر آؤں اور نہ ہی میں شاہود بھائی سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اوپر سے سر پر اتنے خرچے پڑ چکے ہیں اور میرا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے اور آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی اسکول کی فیس جمع کرانی ہے اور آپ کی ضمانت کے لیے بھی ایک اچھے وکیل کی فیس چاہیے۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی اچھا وکیل کرواؤں، کیونکہ آپ پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگا ہے۔ اس اربوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں کروڑوں روپیہ تو چاہیے ہی ہوگا۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ اب تم ایسا کرو، تم میری بات محمل سے کرواؤ، محمل کے بعد میں بات کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ آخرکار میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ جس پر ملکہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اب محمل سے بات کرتی ہوں۔ کہ اتنے میں ہی دوسری طرف دبئی سے انی بھی آ جاتا ہے۔ انی جب آتا ہے تو پھر ملکہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس کے شوہر پر محمل نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور اس پر کرپشن کے الزام میں اس کو عمر قید کروا دی ہے۔ جس پر انس کہتا ہے کہ تم فکر ہی مت کرو ملکہ، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا رضا بھائی سے ملنے کے لیے۔ جب یہ وہاں پر جاتا ہے تو رضا تو الٹا برس ہی پڑتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو۔ دراصل رضا کی تو سیلف ریسپیکٹ کا جنازہ ہی نکل گیا ہے، لیکن وہ کچھ بولتا بھی نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب بولنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ اس ٹائم وہ قید ہے، پنجرے میں ہے اور کوئی بھی اس کی سائیڈ نہیں لے سکتا۔ خیر انس اس کو بہت ہی زیادہ دلاسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ملکہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، میرے کچھ جان پہچان والے لوگ ہیں، دبئی جا کر مجھے تھوڑا سا تو کانفیڈنس آیا ہے اور میرے جان پہچان میں ایک دو وکیل بھی ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ ہمارے رضا بھائی کے لیے کچھ کرے اور ان کو باہر نکلوا دیں۔ جس پر وہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے تھینک یو انس، اگر تم بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ خیر دوسری طرف اب محمل آ جاتی ہے ملکہ کے گھر میں تماشا لگانے کے لیے۔ محمل کہتی ہے کہ کیا حال ہے تمہارا ملکہ؟ جس پر ملکہ کہتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا ہے میرے شوہر کے ساتھ؟ محمل کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہارے شوہر کو شرم نہیں آئی اتنی اربوں روپے کی کرپشن کرتے وقت؟ اس کو تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا ہاتھ ہلکا ہی رکھتا، آخرکار اتنا پیسہ تم لوگوں نے کرنا کیا تھا؟ جس پر ملکہ کہتی ہے کہ بس کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے شوہر کو باہر نکلوا دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور انہوں نے مجھے تمہارا پیغام بھی بھجوایا ہے کہ تم سے بات کروں کہ ان کو جیل سے باہر نکلوا دو اور کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ جس پر محمل کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رضا میرا نہیں ہوا تو تمہارا بھی نہیں رہے گا، رضا نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا اور اب میں اس کو بتاؤں گی کہ میں اپنی ریجیکشن کا بدلہ کیسے لیتی ہوں۔ اس نے مجھے چھوڑ کر تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کی تھی نا، اب اس کو پتا چلے گا کہ میں کیا کچھ کر سکتی تھی اور کیا کچھ کر رہی ہوں۔ آج رضا میرے ساتھ ہوتا تو عیش و عشرت کرتا، اپنی عالیشان زندگی گزارتا، لیکن نہیں، آج وہ تمہارے ساتھ تھا نا، اس لیے جیل کی سراخوں کے پیچھے جلے گا اور وہاں ہی مر جائے گا۔ جس پر ملکہ محمل کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار جو تم نے کہا کہ میرا شوہر مرے گا۔ جس پر وہ محمل کہتی ہے کہ تم اب اس بدلے کا بھی حساب چکاؤ گی۔ یہ کہہ کر تو محمل چلی جاتی ہے، لیکن پیچھے کھڑی ملکہ بہت زیادہ پریشان اور رونے لگ جاتی ہے، اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، چاروں طرف سے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ادھر صفیہ بھابی نے بھی بہت ہی زیادہ بدتمیزی کی ہے مجھ سے اور منہ موڑ لیا ہے، اور دوسری طرف مجھے شہود بھائی سے بھی بات کرنے نہیں دے رہی، اور تیسری طرف نہ پیسہ ہے اتنا کہ میں کسی وکیل کو کروا لوں اور اپنے شوہر کی بیل کروا لوں۔ اس سب میں تو ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ جیسے ہی شہود بھائی واپس آئیں کچھ مہینے بعد تو میں ان سے چھپ چھپ کر بات کروں، کیونکہ ان کے کافی تعلقات ہیں اور وہ مجھے پورا یقین ہے میرے شوہر کو باہر نکلوا لیں گے۔ جس پر ملکہ کی ماں بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بدقسمتی کا سایہ تم پر بھی پڑ گیا، پوری زندگی میں تمہیں یہی سناتی رہی کہ تمہارا باپ ایسا تھا اور ویسا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب فیوچر میں تم بھی اپنی بیٹی کو بتایا کرو گی کہ تمہارا بھی ایک باپ تھا، وہ رول ماڈل تھا، ہیرو تھا، بہت اچھا تھا۔ جس پر ملکہ کہتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ تو پھر اس کی ماں بتا دیتی ہے کہ تمہارا باپ بھی اینٹی کرپشن کے ہی الزام میں پکڑا گیا تھا اور اس کو پھانسی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے اوپر ایک قتل کا بھی الزام تھا اور وہ بھی بالکل رضا کی طرح کا ہی تھا، شک کرتا تھا بات بات پر اور ڈانٹتا تھا، پیٹتا تھا مجھے، اور میں نے آج تک تمہیں وہی بتایا جو کہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تمہارا باپ کتنا اچھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اپنی بیٹی کو وہی بتاؤ گی جو تم بتانا چاہتی ہو کہ تمہارا باپ کتنا ہی اچھا تھا۔ تو دوستو اس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے
ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔